السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں رمضان کی مبارک ساعتوں میں آپ سے مخاطب ہو سکوں، اور وہ بھی اتنی خوبصورت صورت پر بات چیت جس کو قرآن کا ایک خلاصہ کہا گیا ہے، اور جس میں قرآن کے تمام مضامین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمو دیا ہے۔ بے شک یہ 3 آیات پر مبنی صورت ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر لوگ صرف ایک اس صورت پر ہی تدبر کرتے اور اس پر غور کرتے اور ریفلیکٹ کرتے تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ زمانے کی قسم کھاتے ہیں، والعصر، اور بے شک قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کے انسان یقیناً انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کرتے رہے، وتواصوا بالحق، اور حق کی وصیت کرتے رہے ایک دوسرے کو، وبالصبر، اور وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے۔ یہ ایک ایسی صورت ہے کہ اگر اس پر ہم گھنٹوں میں گفتگو کریں تو شاید ختم نہ ہو، کیونکہ اگر آپ اس کو قرآن کا خلاصہ کہتے ہیں تو پھر یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یقیناً اس میں ہر وہ بات بتا دی گئی ہے جو ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے۔ زینب، موو کریں سلائیڈز کو، اگر اس کو ہم فل کر دیں، سلائیڈز کو فٹ ٹو ونڈو کر سکتے ہیں اس کو؟ ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ صورت ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے مکمل ہدایت کے طور پر پیش کیا۔ مکی صورت ہے، اور مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہمیں معلوم ہے کہ تمام شریعت پوری نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے یہ جو تمام شریعت کے ڈیٹیلڈ احکام ہیں وہ مدینہ میں جا کے نازل ہوئے۔ اس صورت میں اس لیے ظاہر ہے کہ وہ تمام ڈیٹیلز نہیں ہیں، لیکن جو بنیادی فریم ورک ہے، جو بنیادی ڈھانچہ ہے، وہ سب کا سب موجود ہے۔ سہل ممتنع کہتے ہیں اس صورت کو۔ سہل ممتنع کا کیا مطلب ہے؟ کہ اتنی آسان ہے کہ بچے کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ 3 آیات ہیں، میں نے آپ کے سامنے، زینب نے آپ کے سامنے تلاوت کی، میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا۔ بڑا سادہ ترجمہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وقت کی قسم کھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ انسان نقصان میں ہے، اور سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر یہ 4 صفات موجود ہیں۔ کون سی 4 صفات؟ ایمان کی، اعمال صالحہ کی، تواصی بالحق کی، اور تواصی بالصبر کی۔ یعنی کامیابی کی بنیاد دل میں درست اعتقاد پر ہے۔ اعمال کے بغیر جو ایمان ہے وہ فائدے کا نہیں ہے، اور جو یہ دین کا جو سفر ہے، ایمان کا سفر ہے، یہ آپ نے تنے تنہا نہیں کرنا ہے، اپنے ساتھیوں کو حق کی تلاش میں اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اور پھر یہ جو حق کا سفر ہے یہ آسان نہیں ہوگا، مشقت سے عبارت ہوگا، اور اس میں پھر آپ کو صدق قلب اور استقامت کا راستہ دکھانے والے ساتھیوں کی ضرورت ہوگی، جن کا ہاتھ آپ تھامے رہیں اور آپ ان کا ہاتھ تھامے رہیں، یعنی ان کا ہاتھ آپ تھامے رہیں اور آپ ان کا تھامے رہیں، یعنی دونوں ایک دوسرے کی سپورٹ کے ساتھ چلیں۔ یہ چیز ہے اصل میں۔ یہ کتنی سادہ بات لگتی، لیکن اس قدر گہری بھی ہے۔ قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ جس دور میں پڑھا جائے گا، جس وقت میں پڑھا جائے گا، جس حال میں پڑھا جائے گا، وہ اس وقت اپنے معانی کے نئے اعجاز، اپنے معانی کے نئے جہان کھول کر انسان کے اوپر واہ کرے گا۔ تو یہ ہے سہل ممتنع، یعنی سادہ اور آسان، لیکن جب آپ اس میں کھو جائیں اور جب آپ اس میں تدبر کریں اور جب آپ ٹھہر کر پوز کر کے ریفلیکٹ کریں تو وہ آپ کو ایسے ایسے معنی آپ کے اوپر آشکار کرے کہ آپ حیران رہ جائیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک بیج ہوتا ہے، تو بیج کے اندر پورا درخت چھپا ہوا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو کاٹلیڈن ہوتا ہے، جو بیج کے اندر جو چیز ہوتی ہے، اس کے اندر جڑ بھی ہے، اس کے اندر تنا بھی ہے، اس کے اندر پتے بھی ہیں، اس کے اندر پھول بھی ہیں، اس کے اندر پھل بھی ہیں، لیکن وہ کچھ دکھائی نہیں دیتا کیونکہ وہ اس کے اندر پوشیدہ ہے، جس کو آپ پوٹینشیل کہتے ہیں۔ یعنی اس کو جب تک آپ ایکچولائز نہیں کرتے ہیں تو وہ پوٹینشیل ریئلائز نہیں ہوتا، آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ چیز پوری کھل کر سامنے آئے گی تو کس صورت میں ہوگی۔ تو اس طرح سے یہ ایک منی ایچر ہے، یہ ایک بیج ہے جس کے اندر پورا دین چھپا ہوا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ مکی صورت ہے، پہلے نازل ہوئی، لیکن مصحف میں یہ آخر میں رکھی گئی ہے۔ آخر میں جتنی بھی صورتیں ہمارے پاس ملتی ہیں 30ویں پارے میں تقریباً، یعنی کچھ کے استثناء کے ساتھ، سب مکی صورتیں ہیں، اور وہ سب کی سب وعظ و نصیحت پر مبنی ہیں۔ تو بہرحال یہ اس صورت کا یہ بنیادی تعارف ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ موو کریں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، یعنی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صورت کو شروع کرتے ہیں تو وہ کیسے شروع کرتے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے۔ صورت شروع ہو رہی ہے والعصر، واو جو یہاں پر ہے یہ قسم کی واو ہے، ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ زمانے کی قسم،
جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی بنائی ہوئی کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس میں بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں. عصر کا مطلب کیا ہے بھلا؟ عصر کا مطلب ہے وقت، زمانہ. لفظی مطلب عصر کا کیا ہے؟ عصر کا لفظی مطلب ایک زمانہ ہمیں معلوم ہے نا، اور ایک نماز کا وقت بھی معلوم ہے، شام کا وقت بھی معلوم ہے کہ شام کے وقت کو عصر کا وقت کہتے ہیں، اور اس وقت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے عصر کی نماز کہتے ہیں. تو اس سے کوئی بھی چیز مراد ہو سکتی ہے. زمانہ، عرق نکالنا. تو یعنی یہ جو لفظ ہے اٹ سیلف، یہ اس چیز میں دلالت کرتا ہے کہ وقت سکویز ہو رہا ہے، وقت سکڑ رہا ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، وقت پھیل نہیں رہا ہے، مہلت بڑھتی نہیں جا رہی ہے، اجل دور نہیں ہو رہی ہے، قریب آ رہی ہے، مہلت کم ہو رہی ہے. وقت so this is what as literally means that it is getting squeezed. یہ کم ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے. اور اچھا پھر عصر جو ہے، وہ وقت جو ہے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی. کیسے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے؟ دن گزرتے ہیں، دن اور رات کا پھیر ہے، سورج اور چاند کا ایک دوسرے کے اوپر سے گزر جانا ہے، جس میں شمس کو اللہ کہتا ہے والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد تو صرف دن رات کا الٹ پھیر نہیں، قمری مہینوں کا، شمسی مہینوں کا، سالوں کا، صدیوں کا، ہر چیز. اور پھر ان لمحوں کے اندر ایک ہے بڑے اوقات کا الٹ پھیر، ایک ہے ان لمحوں کے اندر آپ کی زندگی میں آنے والا الٹ پھیر. ایک لمحے میں آپ کی زندگی کیسی ہے اور ایک ہی لمحے میں آپ کی زندگی کیسی ہے. تو یہ جو الٹ پھیر ہے، یہ جو بدلنا ہے وقت کا اور ایک دوسرے کے اوپر سے گزرتے جانا ہے ایک پہیے کی طرح، یہ اللہ کی نشانی ہے کہ کس طریقے سے ایک چیز سائیکلک چل رہی ہے. آپ کو کیا دکھتا ہے کہ وقت لینئر ہے، ایک لائن میں چلا جا رہا ہے، ایک پاسٹ تھا، ایک پریزنٹ ہے، ایک فیوچر. تو یہ لینئر نہیں ہے، اصل میں یہ سائیکلک ہے، اور یہ گزر رہا ہے. کس طریقے سے گزر رہا ہے؟ پہیے کے اوپر، پہیے کی طرح گزر رہا ہے. اس پہ ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے، میں نے یہ بات کی تو اس کا کیا مطلب. تو بہرحال ایک نشانی یہ اس اعتبار سے کہ مرور کے اعتبار سے، گزرنے کے اعتبار سے. پھر ایک نشانی تقسیم کے اعتبار سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت کو آپ کے لیے بانٹ دیا کہ یہ پہلے ہے، یہ بعد ہے، یہ اب ہے، یہ کل ہے، یہ پرسوں ہے. پھر اس کی نیچر، وقت اصل میں کیا ہے، یہ ایک مسٹری ہے. کیوں اللہ کی نشانی ہے؟ کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے بڑی بسیط ہیں، بڑی سمپل ہیں، بڑی کلیئر ہیں، بڑی obvious ہیں. You are passing through them, you are witnessing them every day, you are part of it, it's part of your everyday reality, but you are unable to understand what they actually are. آپ کو نہیں پتا کہ وہ ہے کیا. وقت کی کوئی تعریف نہیں ہے. When I ask you what is time, so like Saint Augustine, you still say I know what it is until you ask me. مجھے جب تک آپ نے نہیں پوچھا تھا مجھے پتا ہے کہ وقت کیا ہے. But when I ask you what it is, you are unable to tell me what it is. You can't define it. آپ نہیں بتا سکتے کہ وقت کیا ہے. اتنی بڑی کتابیں لکھی گئی، فلسفے کا اتنا بڑا موضوع ہے، دنیا میں فلسفیوں نے گفتگو کی، سائنسدانوں نے گفتگو کی، فزکس کی جتنی بھی سب برانچز ہیں سب کے اندر وقت کی ماہیت پہ گفتگو ہوئی، لیکن ابھی تک انسان وقت کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکا، وقت کی ابتدا کو نہیں سمجھ سکا، انتہا کو نہیں سمجھ سکا، تقسیم کو نہیں سمجھ سکا. تو یہ اللہ کی گواہ، اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی. ابدیت ہے یہ نہیں، بٹا ہوا ہے یہ نہیں، ٹائم ٹریول ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. ہمارے یہاں جو وقت کا پیمانہ ہے کیا دوسرے سیارے پر بھی وہی وقت کا پیمانہ ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اب یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا. اب لائٹ ایئرز اور ہیں، ساؤنڈ ایئرز اور ہیں، ہیومن ایئرز اور ہیں، اس کے بعد کچھ اور پارٹیکلز آ جائیں گے، کچھ اور چیزیں آ جائیں گی، ان کے ایئرز اور ہو جائیں گے. تو یہ جو وقت کی تقسیم کائنات کے اندر مختلف زونز میں مختلف ہے، یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑی گواہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کے اوپر اور اس کی قدرت مطلقہ کے اوپر اور اس کی کائنات کے مختلف جگہوں کو مختلف اندازوں اور مختلف طریقوں سے چلانے کے اوپر. تو یہ سب رب کی قدرت کی نشانیاں ہیں. وہ بتا رہا ہے کہ زمانہ جو اور وقت جو ہے وہ تم سے بہت بڑی ایک ریالٹی ہے ان اٹ سیلف. اگر اس کو تم وقت کو اس کی انٹائرٹی میں دیکھو تو کہاں اس کی بگننگ ہے، کہاں اس کا اینڈ ہے، کہاں اس کی ڈویژن ہے، کیسے اس کی ڈسپرشن ہے across different realities in the world, across the galaxies and across whatever. black hole ہے جس میں وقت پیچھے چلا جاتا ہے، ہر چیز کو وہ کھا جاتا ہے، وقت کی کوئی گنتی باقی نہیں رہتی. تو یہ خدا کی نشانی ہے جس کی قسم کھا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو متنبع کر رہے ہیں کہ تم صرف اپنی ذات کے اندر مت کھوئے رہو. ایک صرف ایسی ہی چیز جس کو تم بڑا لائٹ لیتے ہو،
جس کو تم بڑا آرڈنری لیتے ہو، اگر تم اسی کے اوپر غور کرو تو تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ خدا کتنا بڑا ہے اور اس کی کائنات کتنی بڑی ہے، اور اس کی بنائی ہوئی ایک ہی چیز ایسی ہے کہ اگر تم اس کے اندر غور کرنے لگو تو تم اس کی ماہیت کو نہیں پا سکتے۔ اچھا، اب یہاں سے ہٹ کے آگے آ جائیے، آپ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں، تو اس وقت کو اپنی ذات کے اوپر ذرا اپلائی کر کے دیکھ لیجیے۔ آپ کی زندگی کیا ہے؟ میری زندگی کیا ہے؟ وقت، عصر، زمانہ جو بیتا جا رہا ہے، گزرا جا رہا ہے، وہی زمانہ جو ایک چادر کی طرح ازل سے ابد تک تنا ہے، جیسا آپ دیکھ رہے ہیں سلائڈ میں، وہی ایک زمانہ، ایک فیبرک ٹائم اسپیس فیبرک ان وچ یو آر لیونگ یور لائف اینڈ یور اینسیسٹرز ہیڈ لیوڈ دیئر لائفز، اور جو آپ کے جو آپ کے ڈسینڈنٹس ہیں وہ بھی اپنی زندگی جئیں گے، وہی وقت ہے۔ لیکن آپ کی اپنی زندگی بھی تو وقت ہی ہے، آپ کی سانسیں، آپ کے اختیار کا دائرہ کار یہ وقت کے اندر ہی ہے، آپ کی زندگی کا فیبرک ہے۔ یہ لمحوں کی گزران نہیں ہے کہ ایک لمحہ گزر گیا، 2 لمحے گزر گئے، ایک دن گزر گیا، یہ آپ کی زندگی ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ کیجیے گا۔ یہ آپ کی زندگی ہے، یہ آپ کا زمانہ ہے جو بیتا جا رہا ہے، جو گزرا جا رہا ہے، پگھلتی ہوئی برف کی طرح، پگھلتی ہوئی برف کی طرح زمانہ آپ کا گزرا جا رہا ہے، ٹھیک؟ لمحوں یہ صرف ایسا نہیں ہوتا کہ کل گزر گئی اور ایک دن گزر گیا اور 2 سال۔ This is a treasure which you are losing. This is part of yourself, who you are. You are a few years what you have on earth. آپ یہی ہیں نا؟ آپ اس کے علاوہ کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحہ والفراغ، کہ 2 چیزیں ایسی جن میں جو لوگ بہت لائٹ لیتے ہیں، ان کو اس کی ویلیو نہیں کرتے، کیونکہ وہ آرڈنری، کیونکہ آپ کو لگ رہا تھا کہ اچھا اس میں کیا بڑی بات ہے۔ وہ کیا ہے کہ صحت اور فراغت، وقت، زندگی جو اللہ نے آپ کو دی۔ تو اب وقت کی تقسیم پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ یہ سب ہم بہت بات کرتے ہیں ایمان پہ، عمل صالح پہ اور سب چیزوں پہ، ان پہ انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی زندگی دراصل ہے کیا، اور اسی کی اللہ نے قسم کھا کے آپ کو یہ بات کی۔ تو وقت کی جو تقسیم ہے اس میں زمان ہے، اس میں دہر ہے، اس میں ابدی وقت ہے۔ زمان وہ کلاسیکل ٹائم ہے، مخلوقی وقت ہے، جس کی میں نے پہلے ریفرنس آپ کو دیا کہ صبح سے شام ہو رہی ہے، جوانی بڑھاپا آ رہا ہے، تبدیلی ہو رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ دہر جو ہے جس کو خدا کہتا ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان کے اوپر ایسا وقت نہیں گزرا کہ جب وہ کوئی، تو وہ دہر کا مطلب وہ ایک بڑا وقت کا پیمانہ ہے، ریلیٹیو ٹائم، ناٹ دا کلاسیکل ٹائم، اٹ از ریلیٹیو ٹائم، جس میں انسان کے اوپر ماضی، مستقبل اور حال ایک اتنی بڑی چادر ہے، جس کے اندر کسی وقت ایک ایسا تھا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی عائشہ بھی ہو سکتی، کوئی زینب بھی ہو سکتی، کوئی سلوہ بھی ہو سکتی، کسی کو معلوم نہیں تھا، حتیٰ کہ آدم بھی ہو سکتا ہے، سیدنا آدم علیہ السلام، کسی کو علم نہیں تھا۔ علی الانسان حین من الدہر، not me and you, it's mankind as a species، کوئی پتہ نہیں۔ خدا کی قدرت اتنی بڑی، خدا کی کائنات اتنی بڑی۔ پھر ایک وقت ہے جو سرمدیت ہے، ابدیت ہے، ایٹرنٹی ہے، بیونڈ ٹائم اینڈ اسپیس فیبرک، جس میں کوئی چینج نہیں ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو عالم ملکوت ہے وہاں پہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ آپ کے لیے وقت جو ہے وہ ادراک کا متقاضی ہے، آپ ایگزسٹ کرتے ہیں اور آپ کے شعور کی حرکت سے وقت وجود میں آتا ہے۔ You realize your consciousness is time for you. Time for you is the span of your consciousness. آپ سو جاتے ہیں، آپ کو وقت کا علم نہیں رہتا۔ ایسا ہی ہے نا، جب آپ سو جاتے ہیں، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى۔ اللہ آپ کی جو انفس ہے اس کو موت میں اللہ تعالیٰ اپنے پاس لے لیتے ہیں، اور جو نہیں، جن کا وقت آیا ہوتا ہے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ واپس بھیج دیتے ہیں، اور ایک اجل مسمى تک واپس بھیج دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ انلیمیٹڈ ٹائم، یہ جو اجل مسمى ہے یہ عصر ہے، جس مخصوص مدت کے لیے آپ کو زندگی واپس ملتی۔ آپ سو جاتے ہیں، آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، آپ وقت کی گنتی بھول جاتے ہیں، آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کتنی دیر رہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ دیکھیے، عزیر علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے، آپ کو معلوم نہیں، وقت کی گنتی کھو گئی آپ سے۔ تو دراصل آپ کی کانشیسنس جو ہے وہ ہے وقت، وہ ہے عصر۔ ناؤ لیٹ می نو، آر وی ریئلی کانشیس؟ کیا ہم واقعی کانشیس ہیں؟ کیا ہماری کانشیسنس بیدار ہے؟ کیا ہمارا شعور زندہ ہے؟ کیا ہمارا ادراک موجود ہے؟ کیا ہم واقعی اپنی زندگی کے وقت کو اسی طرح دیکھ رہے ہیں؟ وقت کائنات کی بنیادی خصوصیت کے طور پہ آپ کو میٹر نہیں کرتا، یہ آپ کے وجود سے اتصال، جو کنیکٹڈ آپ کے وجود سے، آپ کی کانشیسنس سے جو ایمرجنٹ پراپرٹی ہے، یہ اس کے اعتبار سے آپ کو میٹر کرتا ہے۔ ہم خود وقت ہیں، تو ہماری قسم کھائی ہے اللہ نے۔ اس وقت کی قید میں اگر آپ اپنے آپ کو رکھتے ہیں، اور یہ جو آپ کی کانشیسنس ہے آپ کو نہیں بتاتی ہے کہ یہ وقت کیا ہے، اس کو آپ ریئلائز نہیں کرتے ہیں، تو پھر آپ ایٹ لاس ہیں۔ عرفان کیا ہے؟ ادراک کیا ہے؟ وقت کی قید سے آزادی،
کہ جو ٹیمپورل، جو اسپیشو ٹیمپورل بائنڈنگز ہیں، جو اسپیشو ٹیمپورل اٹریکشنز ہیں، جو اسپیشو ٹیمپورل آپ کو اپنی وہ جو دس ورلڈلی چیزیں ہیں، جو ڈیزائرز ہیں، وہ آپ کو نیچے کی طرف کھینچتی ہیں. جو میٹر ہے وہ آپ کو اپنے اس ٹریپ میں رکھنا چاہتا ہے اور اللہ آپ کو اس سے آزاد کرنا چاہتا ہے. یہ کانشیسنس آپ نے جب اپنے اندر پیدا کی، وقت کی حقیقت کا معلوم ہوا آپ کو، اور وقت کے خدا کا علم ہوا، تو پھر آپ کائنات کی وسعتوں سے آزاد ہو کے اس ابدیت کا حصہ بنیں گے جس کی طرف خدا آپ کو بلانا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے آج کے دور میں، یعنی ہم اپنی زندگی اور وجود کا جو بنیادی مقصد کھو بیٹھے ہیں. تو یہ صورت جو ہے دراصل دعوت ہے رکنے کی، پاز کرنے کی، ریفلیکٹ کرنے کی، پرائیورٹائز کرنے کی، دوبارہ سے اپنی ترجیحات کو نئے سرے سے متعین کرنے کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قوموا للہ مثنی و فرادا، اکیلے اور مل کر اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور چیزوں پر غور کرو. تو یہ کیا کرنا ہے؟ مائنڈ فل لیونگ. واٹ آئی ایم کالنگ یو ٹوورڈز از کانشیس لیونگ، مائنڈ فل لیونگ. ایک آٹومیٹک زندگی نہیں جیتے چلے جائیں، جس کو اللہ احسان کہتا ہے نا. احسان یعنی ادراک کی زندگی، معلوم ہو کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کس لیے جا رہے ہیں، کیا چوائسز کر رہے ہیں، ان چوائسز کی گراؤنڈز کیا ہے. ورنہ تو جانور بھی زندہ رہتے ہیں، وقت تو ان کے پاس بھی، وہ بھی اس کو بتاتے ہیں اور رخصت ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر مائنڈ فل لیونگ کیسے؟ کمیونٹی کے اندر اور کمپیشن کے ساتھ، کمیونٹی کے اندر اور کمپیشن کے ساتھ، اپنے ریلیشن شپ کو نرچر کر کے خدا کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، اور اپنے گولز اور ویلیوز کو ڈٹرمن کر کے، اور پھر پرسنل اکاؤنٹیبلٹی کے احساس کے ساتھ. یہ پرپس ہے ہمارا اس عصر کو سمجھنے کا. تو اجل میں آپ کو بتا دی تھی کہ عصر جو ہے وہ اجل ہے، وہ وقت ہے جو آپ کے پاس مقرر ہے اور جو موجود ہے. جب آپ فوت ہو جاتے ہیں، جب میں مر جاؤں گی، تو کیا میری جسم ختم ہو جاتا ہے، میں پگھل جاتی ہوں کیا؟ میری باڈی ڈیزالو ہو جاتی ہے؟ نہیں. I'm still there. My hands are there, my brain is there, my eyes are there. ہر چیز میری، سب کچھ وہیں پہ موجود ہے. کیا ختم ہوا؟ مہلت ختم ہو گئی، مہلت ختم ہو گئی، وقت ختم ہو گئی. ہاں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اس سے پہلے کہ تمہارے پر موت آ جائے، خرچ کرو اس میں سے جو میں نے تمہیں دیا. تو خرچ کرنے میں کیا ہے؟ زندگی. سب سے پہلے زندگی، وقت اللہ کے لیے خرچ کرو. پھر اس کے بعد مال ہے، پھر اس کے بعد پوٹینشیل ہے، پھر اس کے بعد اعضاء ہے، اس کے بعد ہر چیز ہے. کیونکہ جب وقت آ جائے گا تو پھر پچھتانے والا کہے گا کہ اللہ مجھے واپس لوٹا دے، شاید میں نیک عمل کروں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وقت آنے کے بعد کبھی کسی کو مہلت نہیں دیتے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہترین جانتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو. تو اس وقت سے پہلے خدا نے ہمیں مہلت دی اور یہ بتایا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. سلائیڈ موو کیجئے. تو کیا بتایا قسم کھا کے؟ والعصر. مجھے لگتا ہے کہ ہم نے بات سمجھ لی کہ والعصر سے پھر ہماری مراد کیا ہے، اس سے کیا مطلب. ایک چھوٹی سی بات اور بھی رہ گئی کہ ہاں، جو اللہ تعالیٰ کے خسران کی بات ساری بتائیں گے نا، اس کے اوپر ایک تو وقت ہماری زندگی کے ہونے کے حوالے سے بات ہے، دوسرا یہ اس اعتبار سے بھی گواہ ہے وہ وقت کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ خسران میں انسان نقصان میں ہے اور کون کون لوگ فائدے میں. اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو وقت ہے، جس کی میں قسم کھا رہا ہوں، یہی گواہ ہے. کیونکہ وقت جو ہے وہ اللہ کی سنتوں پر بھی گواہ ہے. اللہ کی سنتیں کیا ہے؟ قرآن میں تلک سنت اللہ التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو بیہیویئر ہے، جو ڈیوائن پیٹرن ہے، کس طریقے سے وہ کائنات میں مختلف اقوام کے ساتھ، مختلف افراد کے ساتھ معاملہ کرتا رہا ہے، کن اعمال کی بنیاد پر نجات ہوتی رہی اور کن اعمال کی بنیاد پر عذاب آتے رہے. یہ جو خسران ہے، اس کے فیصلے کیوں کر ہوئے ہیں کائنات میں، اس پر بھی کون گواہ ہے؟ انسان کی تاریخ گواہ ہے. اس پر بھی یہی چیز گواہ ہے. یہ جو فیبرک ہے، جو ٹائم کا فیبرک ہے، یہی اللہ کی سنتوں کو بھی اپنے اندر سمیٹے ہوئے. تو اس کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ساری خبر دی ہے کہ کس طریقے سے یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ تباہ و برباد کیا، اور کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لوگوں کو فلاح بخشی. تو بس یہی بات ہے اصل میں سمجھنے کی، یہی بات ہے کہ یہ کس اعتبار سے وقت ہمارے لیے قیمتی ہے. اچھا، اب اگلی آیت جو ہے والعصر کے بعد ان الانسان لفی خسر، اس میں دو تاکیدیں ہیں، انا کی بھی تاکید ہے اور لا کی بھی تاکید ہے. دو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زور دے کے بات یہ کہی ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے.
इंसान इसमें दोनों बातें हैं, इंसान बहैसियत फर्द भी और इंसान बहैसियत कौम भी और इंसान बहैसियत नौ भी, यानी all mankind are human beings as a community, a certain community, a group of people. सब खसारे में है, नुकसान में है, लॉस में है। जब अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ना, यहाँ पे लफी खुस्र की बात आती है, खुस्र ऐसा खसारा है जो उस सूरत हाल में हो, जब ये जनरल आ रहा है ना खुस्र मुतलक, इसका मतलब है कि उस सूरत हाल में खसारे में है कि जबकि वो पॉसिबिलिटी मौजूद थी कि वो कि वो रिब पा सकता था, ये पॉसिबिलिटी मौजूद थी कि वो नफा में हो सकता था, उस पॉसिबिलिटी के साथ वो खसारा, यानी ऐसा खसारा नहीं कि टोटल लॉस that they are unable to do anything about that loss. No, there's still there is a possibility they can reverse that loss. जब अल्लाह ताला कुरान में इंसान को ज़लूमन जहूला कहते हैं ना, तो वहां भी ज़लूम और जहूल से मुराद ऐसा जुल्म है जिस ऐसा शख्स जुल्म करने वाला जिसके अंदर ये कैपेसिटी और कैपेबिलिटी थी कि वो आदिल कर सके, और जहूल का मतलब ऐसी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी जो इल्म हासिल करे। तो खुसरान भी यहाँ पे वो वाला खुसरान है जिसको नफा में और मुनाफा में बदला जा सकता है। ये यहां पर इससे मुराद। तो अच्छा, अब खुसरान का लफ्ज आसर के साथ क्यों आया है? जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि आसर जो है वो आपकी जिंदगी है, आपका वक्त है, आपका कैपिटल है। यही कैपिटल है जिसको आपने इन्वेस्ट करके देखना है कि ये खसारे का सौदा करना है या नफा का सौदा करना है। इसी कैपिटल को आपने इन्वेस्ट करना है। इधर यू इन्वेस्ट दिस कैपिटल टू गेट अदआफा मुदाआफा, रिवॉर्ड मल्टीपल टाइम्स, और you can just waste it, you can just let it go. क्योंकि जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा कि बर्फ है, पिघलती जा रही है, you know it. आप आज सोते हैं, सुबह उठते हैं कि आपकी जिंदगी का एक दिन घट चुका होता है। आप अपना वक्त किस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना मेजर कैपिटल किस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। पैसे इन्वेस्ट करते हुए आप बहुत सोचते हैं, एनर्जी इन्वेस्ट करते हुए आप सोचते हैं, जो आपने अपना डिसिप्लिन चूज करना था लाइफ का, उसके बारे में आप सोचते हैं। लेकिन जो जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है जिसमें आप अपना पूरा कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बारे में आप सोचते ही नहीं कि कोई गोल है या नहीं, कोई एम है या नहीं। आप कोई डिग्री ना पढ़े, एक सेमेस्टर एक सब्जेक्ट एक जगह से ले, एक सेमेस्टर एक जगह से ले, एक जगह, लोग कहेंगे बड़े अहमक आदमी हो यार, आप कहीं मैं पढ़ तो रहा हूं, कहीं पढ़ क्या रहे हो, तो कोई गोल है या नहीं, कोई मकसद है या नहीं, कोई फायदा हासिल करना चाहते हो या नहीं। अगर कोई टारगेट है, कोई गोल है, तो उसके लिए कुछ कोई एम होता है ना, कोई पैटर्न होता है, कोई फ्रेमवर्क होता है, कोई वे होता है, कोई आप उसको सिलेक्ट करके आप चलते हैं। तो गोल आप नहीं जब तक बना रहे हैं अपने कैपिटल को इन्वेस्ट करने का, और मेथड भी कोई प्रॉपर नहीं, गोल भी हो गया लेकिन कोई मेथोडोलॉजी नहीं है, कोई मनहज नहीं है, कोई तरीका नहीं है, तो फिर भी जाया ही होगा ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको ये बात बता दी कि आप खसारे में हैं, यू आर एट लॉस, सो यू नीड टू रिवर्स इट। आपने इसको देखना है कि मैंने इसको कैसे करना है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला, वो नबी करीम ने क्या फरमाया, कुल्लु नास यगदू फबाइउ नफ्सहु व मुअतिकुहा, कि इंसान के सब जो लोग होते हैं, जब यानी जब वो उठते हैं या they spend their lives, either they are selling some, या तो अपनी जिंदगी को जाया कर रहे होते हैं, या अपने आप को बेच रहे होते हैं मुकम्मल तौर पर, या फिर अपने आप को आजाद कर रहे होते हैं, यानी या तो फिर शैतान के लिए गिरवी रख रहे होते हैं, या सुब्हानहू तआला को अपने आप को बेच रहे होते हैं, यानी या उसको जहन्नुम की आग से आजाद कर रहे होते हैं, या जहन्नुम की आग के सपुर्द कर रहे होते हैं। तो दिस इज टू चॉइसेस, देयर इज नथिंग इन बिटवीन, इधर दिस और दैट, इधर फलाह और खुसरान। और अगर आप फलाह का सौदा करना चाहते हैं तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको बताते कि कौन सी करेंसी में होती है तिजारत, सांसों की करेंसी में, वक्त की करेंसी में, जिंदगी की करेंसी में, सेकंड्स की करेंसी में, मोमेंट्स की करेंसी में, लम्हों की करेंसी में, कि कहां बिता रहे हैं। ये जो कैपिटल है फ्लूइड है, फ्लोइंग है, ये कैपिटल प्रिजर्व नहीं करके रखा जा सकता कि ये लीजिए स्टोर करके रख दे, फ्रीज करके रख ले, मैं कल आके देख लूंगी और फिर देखूंगी मैंने इसको कहां लगाना है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सेंध के नहीं रखा जा सकता, बह रहा है, जा रहा है, तिजारत चलती जा रही है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, क्या ईमान वालों मैं तुमको ऐसी तिजारत की तरफ रहनुमाई करूं जो तुम्हें अज़ाब अलीम से बचा ले। वो कौन सी? इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, कि अल्लाह ताला ने मोमिनों के दिल और उनके माल जन्नत के बदले खरीद लिए। आप सोचिए, ऐसा कौन सा मेहरबान खरीदार होता है जो खुद दे, जान किसकी दी हुई है, ये वक्त किसका दिया हुआ है, उसी का दिया हुआ, और फिर वो खुद ही उसको जन्नत के बदले खरीद रहा है। इतना रिब्ह का सौदा मौजूद है और हम उसको करने को तैयार नहीं है। इतना फायदे का सौदा मौजूद है लेकिन हम उसको करने को
تیار نہیں ہے. یہ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان اپنی حقیقت میں خاسر ہے اگر وہ سوچ کر عمل نہیں کرتا ہے، سمجھتا نہیں ہے، قرآن کو نہیں پڑھتا ہے، اللہ سے اپنا تعلق نہیں بناتا ہے، شعور اور ادراک اور تدبیر کو اپنا راستہ نہیں بناتا ہے. یہ جو فلاح ہے نا، یہ جو خسران ہے، یہ کس چیز کا ہے؟ میں نے بتایا نا فبائع النفس و معتق، یا تو آپ اپنے آپ کو بیچ لیتے ہیں یا آپ اپنے آپ کو آزاد کرتے ہیں. یعنی اپنے آپ کو کس کو بیچنا ہے؟ خریدار موجود ہے، شیطان بھی خریدار ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی بھی خریدار ہے. تو فیصلہ آپ کا اپنا ہے کہ آپ نے کس کے ہاتھ میں اپنا سودا کرنا ہے. اگر آپ کے سامنے شیطان دکھ رہا ہو تو آپ کبھی اس کے ہاتھ میں اپنا سودا نہیں کریں گے، لیکن وہ روپ بدل بدل کے آتا ہے نا، دائیں سے بائیں سے، اندر سے بائیں سے، دوستوں کے روپ میں، نفس کے بہکاوے کے روپ. تو اس کو پہچان، یہی اسی سے خسارے سے بچ سکتے. تو جب اگر آپ نے پہچان لیا، پھر آزادی ہے، غم سے آزادی ہے، فکر سے آزادی ہے، خواہشوں سے آزادی ہے. دیکھیں وقت کو اگر آپ نے پہچان لیا، آپ کو معلوم ہوگا کہ میرے پاس یہی مہلت ہے اور وقت فانی ہے، اور اس سے نکل کے میں نے بقا کی طرف چلے جانا ہے. یہ جو وقتی پیمانہ ہے یہ ختم ہو جائے گا، پھر میں ایک ایسے سمندر میں داخل ہو جاؤں گا جو ابدیت کا سمندر ہے، سرمدیت کا سمندر ہے، جس کے بعد کوئی فنا نہیں ہے. اگر یہ معلوم ہو گیا راز، تو اس کے بعد پھر ہر چیز سے آزادی ہو جائے گی، ہر فکر سے. ہر غم ہے گزر جائے گا دنیا کا، ہر خوشی ہے گزر جائے گی دنیا کی. باقی رہنے والی ذات کس کی؟ اللہ کی. باقی رہنے والا تعلق کس کا؟ اللہ کا. تو اس سے ہر رب کی غلامی اور اس کی رضا کی پریشانی اگر انسان اگر انسان کو لاحق ہو جائے نا، تو باقی تمام پریشانیوں سے جان چھوٹ جاتی، نفس مطمئنہ بن جاتا ہے انسان. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے کہ خسارہ وہ نہیں ہے جس کو تم خسارہ سمجھتے ہو. خسارہ وہ نہیں ہے. خسارہ وہ ہے کہ آخرت میں تم خالی ہاتھ رہ جاؤ. دنیا میں تو انسان مشقت میں ہے، ہر صورت میں مشقت میں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو مشقت میں پیدا کیا. انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، کہ انسان مشقت در مشقت اٹھاتا ہوا اللہ اپنے رب کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے یہاں تک کہ وہ اس سے جا ملے گا. تو رب کو اس مشقت کا علم ہے. اس مشقت میں اللہ کا ہاتھ تھامنا ہے آپ نے. تو اللہ نے آپ کو پیدا کیا احسن تقویم، پھر آپ گر گئے اسفل سافلین. بہترین حال میں اللہ نے آپ کو پیدا کیا. مسجود ملائک پیدا کیا اللہ نے آپ کو. نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، کہ جب میں نے اس میں اپنی روح پھونک دی تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤ. اس حال میں اللہ نے پیدا کیا. لیکن پھر انسان گر گیا اپنے نفس کی بہکاوے میں آ کے اسفل سافلین. پھر اس میں سورۃ 3 میں بھی اللہ نے یہی باتیں بتائیں، ایمان اور عمل صالح. تو اس اسفل سافلین جو پاتال ہے اس سے مسجود ملائک دوبارہ بننا کس طرح ممکن ہوگا؟ یہ جو نسخہ آگے ہمارے پاس آ رہا ہے یہ اسی میں. یعنی انسان کے پاس دو ہی بنیادی قوتیں ہیں. آگے کیجئے گا. قوت علم ہے اور قوت عمل ہے. یہی دو قوتیں ہیں نا. تو یہی چار شرائط اللہ تعالیٰ نے رکھ دی آپ کے سامنے: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر. یہ چاروں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی. یہ نہیں کہا کہ ان میں سے کوئی ایک. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق واہ اینڈ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک کام کیا، جنہوں نے صبر کیا، صبر کی وصیت کی اور حق کی تلقین کی اور صبر کی. تو یہ دو آپ کے پاس دو ہی قوتیں جو انسان کو انسان بناتی ہیں نا، یا تو علم کی قوت ہے یا عمل کی قوت. اختیار ہے نا آپ کا، اور وہ اختیار درست استعمال تب ہوگا عمل کی صورت میں جب آپ کے پاس علم ہوگا. اور علم کیسے ہوگا؟ جب وہ عقیدے کے اوپر مبنی ہوگا. یا تو آپ کسی کا حکم مانیں گے یا دوسرے آپ کا حکم مانیں گے. اگر قوت علم کو آپ نے ایمان میں استعمال کیا تو فائدہ ہے اور فلاح ہے، ورنہ خسران. قوت عمل کو عمل صالح میں استعمال کیا تو فائدہ ہے ورنہ نقصان. ساتھی اچھے ہوئے تو ماننے میں بھی فائدہ، منوانے میں بھی فائدہ. کیونکہ اگر یہ سب کام کریں گے تو پھر آپ امام بنتے ہیں نا. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. پھر جو ایمان لاتا ہے اور جو صبر کرتا ہے پھر اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ائمہ میں سے بناتے ہیں، ائمۃ المؤمنین. تو انسان خود بھی نیکی پر قادر ہوتا ہے اور دوسرے کو بھی اس کو حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے. یہ کمال اور تکمیل کا جو سفر ہے یہ مل جل کے طے ہوتا ہے. اس لیے اس صورت میں جو ہے انسانی کمال کے تمام مراتب ہیں نا. اس میں نافع علم، عمل صالح، خود اس پر عمل کی قدرت، دوسروں کو اس کی طرف دعوت، اس کی طرف بلائے جانے کی صورت میں اتباع. یہ ساری چیزیں ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ اس میں ہمارے سامنے شمار کرتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس پاسنگ مارکس ہیں. یہ آپ کے پاس وہ چیزیں ہیں جن کو آپ اگر کریں گے تو آپ کے پاس خسران سے بچنے کی بنیادی صلاحیت آ. اگلی سلائیڈ کیجیے. اب سب سے پہلی شرط جو آپ کے پاس ہے وہ کیا ہے؟ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے.
ایمان بڑی آسان سی بات ہے. میں آپ سے ہم سب کہتے ہیں آمنت باللہ، مومن ہیں، ہم ایمان لائے ہیں، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں. سب کو یاد ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر و شر من اللہ تعالی. ہم سب مومن ہیں، ہم سب. لیکن ایمان کیا صرف یہی ہے؟ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ مکمل یقین، ایسا یقین جس میں شک کا شائبہ بھی نہ. ایسا یقین جس میں شک کا شائبہ بھی نہ ہو. تو اس کا کیا مطلب ہے شک کا شائبہ بھی نہ ہونے کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایسا لگے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں. آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ہر وقت دیکھ رہے ہوں تو آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیسے کر سکتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنما ہونے کا یقین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اپنے رب ہونے کا یقین، اور پھر آخرت کے قائم ہونے کا یقین، یہ جو سارے کے سارے یقین ہیں، یہ جب آپ کے اندر ہوتے ہیں تو اس وقت پھر آپ گناہوں سے بچتے ہیں اور آپ نیک کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو خود ڈیفائن کیا قرآن میں، ہم قرآن سے سمجھتے ہیں کہ ایمان سے کیا مراد. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، استقامت اختیار کی. یہ نہیں کہ جیسے ہی کوئی ذرا سا بھی فیصلہ کن وقت آیا کہ اللہ کو چننا ہے یا اپنی خواہش کو چننا ہے، اللہ کو چننا ہے یا دوست کو چننا ہے، اللہ کی بات کو چننا ہے یا شیطان کے بہکاوے کو چننا ہے، تو پھر فوراً سے ڈگمگا گئے. نہیں، ثم استقاموا پھر ڈٹ کر کھڑے ہو گئے. پھر انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. مومنین کون ہیں؟ انما المؤمنون، صرف ویریلی مومن جو ہیں یقیناً صرف وہی لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے. ثم لم يرتابوا، اور اس کے بعد اس میں شک نہیں کیا، اس کے بعد ڈگمگائے نہیں، شک نہیں کیا. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مومن وہ ہیں کہ جن کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا گیا تو ان کے دل کانپ اٹھے. اور پھر والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن وہ ہیں جن کے دل میں اللہ کی محبت نے جڑیں پکڑ لی، جن کے دل میں اللہ کی محبت راسخ ہو گئی اور سب سے زیادہ محبت ان کو اللہ سے ہوئی. تو محبوب کی ناراضگی کا تو کوئی تصور نہیں کر سکتا، محبوب کی رضا کے بغیر زندگی جینے کا تو کوئی تصور. یہ ایمان ہے جس کو قرآن ڈیفائن کرتا ہے. اس کے اگینسٹ یہ یارڈ سٹک ہے. That's what I'm providing you، کہ آپ نے اس یارڈ سٹک، اس میزان، اس معیار پہ میرے اور آپ کے. تو یہ میں نہیں کہتی کہ میرا ایمان اس کے اوپر ہے، آف کورس نہیں ہے، شاید ہم میں سے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکے گا. لیکن جو گروتھ کا جرنی ہے کہ ہر روز اپنے ایمان کو اس یارڈ سٹک پہ میئر کرنا اور اس کو پھر اچیو کرنے کی کوشش کرنا، اس کو اچیو کرنا، اس سیڑھی کو چڑھتے جانا. دس از واٹ minimizes your chances of losing your life. یہ جو گروتھ کی سیڑھی، کل میرا ایمان آج سے بہتر، پرسوں کل سے بہتر. So this journey of growth, this journey of perfection, moving on and on، یہ ہے ایمان کو مضبوط سے مضبوط کرتے جانا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو بڑھاتے جانا. یہ دراصل شرط ہے، اور اس کے اندر اگر آپ اپنا کیپٹل انویسٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ خسران سے بچ رہے ہیں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، کہ جب بھی ان کے کوئی اختلاف ہو، جب بھی کوئی ایسی چیز ہو، جب ان کے درمیان کوئی کانفلکٹ ہو جائے، ان کو سمجھنا ہے کہ اس میں کیا کریں، تو اس میں وہ پھر اللہ کے نبی کی بات کو حرف آخر مان کر اس پر سرنڈر کرتے. تو خدا پر ایمان، تقدیر پر ایمان، اس کے ہونے پر ایمان، توکل اس پر، اس کی عبادت، نیت کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت، اس کے اوامر کی پابندی، نواہی کی پابندی، اس کے سمیع ہونے کا یقین، اس کے بصیر ہونے کا، میں جو کہتا ہوں وہ سنتا ہے، میں جو کرتا ہوں وہ دیکھتا ہے، اس کے مراقب ہونے کا کہ وہ نگران ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اینما کنتم وہ معکم اینما کنتم، جہاں ہو اس کی معیت کا احساس. کتنا خوبصورت احساس ہے کہ آپ جہاں ہیں اللہ کی پروٹیکشن میں، آپ جہاں ہیں اللہ آپ کے ساتھ. لطیف خبیر ہونے کا یقین، علیم بذات صدور ہونے کا یقین. لطیف کا مطلب ہوا کہ دل میں کوئی خیال بھی وارد ہوا تو اس سے وہ بھی پوشیدہ نہیں، اتنا لطیف، باریک سے باریک چیز کو کا ادراک کرنے والا. علیم بذات صدور، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، دل کے رازوں سے واقف. بصیر بما تعملون، ہر چیز سے واقف جو آپ کر رہے ہیں. یعلم ما تسرون وما تعلنون، جو آپ ظاہر کرتے ہیں اس سے واقف، جو آپ چھپاتے ہیں اس سے واقف. This is ایمان. یہ باتیں ہیں ایمان کی. اس کا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنما ہونے کا یقین، ان کا مکمل اتباع، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اللہ کے نبی پر کا اتباع، ان کی تعلیمات کی سچائی، ان کی بات پر اپنے آپ کو سرنڈر کرنا. آخرت کا یقین، رب کا سامنا ہونے کا یقین. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں پورے کے پورے نقشے کھینچ کے ہمارے سامنے رکھتا ہے، اور اس
اور جس سیغے میں نقشے کھینچتا ہے وہ ماضی کا سیغہ ہے، مستقبل کے سیغے میں نقشہ نہیں کھینچتا اللہ تعالیٰ کہ مستقبل میں یہ ہو جائے گا. قیامت کو اللہ ماضی کے سیغے میں بیان، اذا وقعت الواقع، واذا السماء انشقت، واذا السماء انفطرت. کیوں؟ کیونکہ اتنا سرٹن ہے، یہ اتنا یقینی ہے کہ ایز اف اٹ ہیز ہیپنڈ آلریڈی. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. میں نے سوچا تھا کہ آخرت کا ایک نقشہ تو آپ کے سامنے ضرور کھینچوں گی، اور مجھے لگتا ہے اس سے جب بھی میں سوچتی ہوں مجھے اس سے بہتر نقشہ نہیں ملتا. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلِكُ عَلَى أَرْجَائِهَا يَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. پورا نقشہ میرے رب نے کھینچ کے سامنے رکھ دیا، پورا نقشہ کہ ایمان لانا ہے تو یہ ہے، یہ ہونے والا ہے، اس کو تصور کرو، اس پہ ایمان لاؤ. جب سور پھونک دیا جائے گا اور زمین جو ہے اور پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اس دن وہ چیز ہو جائے گی جو ہو کے رہنے والی ہے، اور آسمان پھٹ جائے گا اور فرشتے اپنے رب کا عرش اٹھائے ہوئے آئیں گے، 8 فرشتے، اور اس دن کوئی چیز چھپی رہنے والی نہیں ہے، ہر چھپی رہنے والی چیز پیش کر دی جائے گی. اس دن جس کو اس کے دائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی وہ کہے گا آؤ میری کتاب پڑھو، مجھے پتا تھا کہ حساب ہونے والا ہے. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم. فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا کتابیہ، آؤ میری کتاب پڑھو، مجھے معلوم ہے کہ حساب ہونے والا ہے. پھر وہ اس دن بہترین زندگی میں ہوگا، راضی کر دینے والی زندگی میں ہوگا، بہترین جنت میں ہوگا جس کے پھل اس کے اوپر جھکتے ہوں گے. کھاؤ پیو خوش رہو کیونکہ تم نے دنیا میں وہ سب کیا جو اللہ نے چاہا تھا. اور وہ شخص جس کو اس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش مجھے میری کتاب نہ دی جاتی، کاش مجھے اعمال نامہ نہ دیا جاتا اور میں اپنا حساب نہ جانتا، کاش موت مجھے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی، میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہ دیا، میری سلطانی نے، میری حکمرانی نے مجھے کوئی فائدہ نہ دیا. پھر حکم ہوگا اسے لے جاؤ اور اس کو باندھ دو اور ایسی زنجیروں میں باندھ دو جو کہ 70 گز لمبی. کیوں؟ یہ غور کی بات ہے. کیوں؟ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم. وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا اور مسکین کے کھانے پر نہیں اکساتا، وہ کھانا کھلانے. یہ نقشہ ہے اس دن کا. اگر اس پر ایمان ہو تو کیسے انسان کے قدم ڈگمگا سکتے؟ اگر اس پر ایمان ہو گئے ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ولا يظلم ربك أحدا. اس دن کھول کے رکھ دی جائے گی کتاب اور پھر مجرمین جو ہیں وہ دیکھیں گے کہ یہ کتاب تو کچھ بھی نہیں چھوڑتی، نہ کچھ چھوٹا نہ کچھ بڑا، سب اس کے اندر موجود. اور اب تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ وہ نزع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا وان کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بها وکفى بنا حاصبین. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا میزان جو ہے وہ کچھ بھی ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، قسط پر قائم ہے، عدل پر قائم ہے، اور ہم سے بہتر حساب لینے والا کون؟ وکفى بنا حاصبین. وکفى بنا حاصبین، یہ وہ حساب ہے جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. یہ وہ کیپٹل ہے جس کو ہم سپینڈ کر رہے ہیں، جس کا ہم نے یہ اس وقت حساب دینا ہے. نضع الموازین القسط لا يغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. یہ وہ کیپٹل ہے جس کو ہم انویسٹ کر رہے ہیں. قرآن نے تو ہمیں سب بتایا ہے. پھر یہ اگر یہ عقیدہ موجود ہو تو کیسے اعمال صالحہ کی بنیاد نہیں بنے گا کہ یہ دن آنے والا ہے جس میں جو بھی میں کروں گا وہ سب میرے سامنے ہوگا. تو اعمال جو ہے ایک
ایک اعمال اور افعال کے افعال وہ ہیں جو خود بخود سرزد ہوتے ہیں. اعمال جو ہیں میں نے پہلے بتایا نا, کانشیسنس از ایوری تھنگ, کانشیس ڈیسیژنز, کانشیس ڈیسیژن میکنگ. تو یہ اعمال, عمل صالح. عقیدہ جو ہے وہ اعمال صالحہ کی بنیاد ہے, اس کے بغیر اعمال مقبول نہیں ہیں. لیکن ایمان درست ہوگا, جیسا میں نے عرض کیا, اگر معلوم ہوگا کہ یہ کیپٹل جس کو ہم انویسٹ کر رہے ہیں یہی رنگ لائے گا اور اسی کے اوپر یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جج کرنا ہے, اگر یہ معلوم ہوگا تو پھر عقیدہ لازمی طور پر اعمال صالحہ پر منتج ہوگا, لازمی طور پر مسعود ملائک بنائے گا. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. تو اللہ تعالیٰ یہ مثال دیتے ہیں لوگوں کے لیے کہ جو کلمۃ طیبہ ہے وہ اپنا برگ و بار لا کے رہتا ہے, اس کی جو جڑ ہوتی ہے وہ دل میں پیوست ہوتی ہے اور اس کے اعمال جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں, اس کے جو پھل اور پھول کی صورت باہر نکل کر ظاہر ہوتی. کلمۃ طیبہ, اچھا اچھا اچھی بات, تو ایمان ہی کلمۃ طیبہ ہے نا. اگر بیج برگو بار نہیں لا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں کمی ہے, حرارت کی کمی, پانی کی کمی ہے, خوراک کی کمی, صحبت صالحہ کی ضرورت ہے, تواسی کے لیے, مجتمع کے قیام کے لیے. کیونکہ جو ایسے اعمال ہیں جن جو عقیدے پر مبنی نہیں ہے, اگر ایک تو یہ ہوا کہ عقیدہ ایسا ہے جو اعمال کی طرف لے کے جا رہا ہے تو بھی ظاہر بے فائدہ تو میں نہیں ہوں گی, لیکن ظاہر ہے کہ اتنا فائدہ نہیں ہے, اتنا فائدہ نہیں ہے. اور اگر اعمال ایسے, اعمال بے شک اچھے بھی ہیں اور عقیدہ درست نہیں ہے تو تب تو بالکل ہی بے فائدہ. اعمال ان کا سراب بقیات یحسبه الظمآن ماء, قرآن کیا کہتا ہے, مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. کہ سراب ہے, سوری مرج ہے, ایسی چیز جو نظر آتی سیرا میں کہ پانی ہے لیکن پانی نہیں ہوتا, دھوکہ ہے, illusion. جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے کہ آندھی چلی اور ریت کو اڑا کر لے گئی اور کچھ بھی نہیں اس میں سے جو کیا. تو اعمال صالحہ آپ سب کو معلوم ہے کیا ہے, خیرات, نیک کام, اپنی زندگی کو ہر اللہ کی فرما برداری میں صرف کرنا. میں نے نہیں سوچا تھا کہ آج میں وہ ساری باتیں نہیں کروں گی جو آپ کو پہلے سے معلوم. ہم سب کو معلوم ہے کہ عمل صالح کیا ہے, اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. اگلی سلائیڈ کیجئے. تو اگر آپ کے اندر ایمان کی بتی روشن ہو گئی اور یہ دیا جل گیا اور معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تعلق قائم ہو گیا, محبت کا, جس طرح ہم نے ایمان کو ڈیفائن کیا, لم یرتابو, استقامو, اشد حبا للہ, یہ سب چیزیں اگر اندر یہ آگ جل جائے تو اس آگ سے زیادہ روشن آگ بھی کوئی نہیں ہے اور اس آگ سے زیادہ حرارت والی آگ بھی کوئی نہیں. آپ میرے پاس بیٹھیں گے, اگر میرے اندر یہ آگ جل رہی ہوگی تو اس آگ کی تپش آپ تک ضرور پہنچے گی. اگر میں روشن ہوں تو اس کی روشنی آپ تک ضرور پہنچے گی. تو یہ جیسے لکھا ہے نا کہ نیکی کو متعدی ہونا چاہیے, کنٹیجیس ہونا چاہیے, جیسے برائی کنٹیجیس ہے اس طرح نیکی کو بھی ایسا ہونا چاہیے. یو ٹرانسفارم پیپل تھرو یور پریزنس بائی بینگ دیئر, just by being there. It's not by acting something. It's just by being, just by your existence. آپ اپنی بینگ کو اتنا ٹرانسفارم کر لیتے ہیں کہ آپ کا کہیں ہونا وہاں نیکی اور خیر کے پھیلاؤ کا ذریعہ بنتا ہے. یہ پہلی بات ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پہ اکتفا نہیں کیا نا, اگلی بات کی. وہ کیا ہے؟ تواصی بالحق, مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا, سہارا دینا. حق کیا ہے؟ یہ میرے بڑا فیوریٹ ٹاپک ہے. حق جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے. حق جو ہے, حق کا مطلب ہوتا ہے الٹیمیٹ ٹروتھ. الحق الٹیمیٹ ٹروتھ, الٹیمیٹ ریالٹی. So God is al-haq. No one else can be al-haq. So everything that is coming from that al-haq, that being, that ultimate reality, that ultimate truth can only be called al-haq. صرف خدا الحق ہے اور خدا سے ٹرانسمٹ ہونے والی, خدا سے آنے والی ہر بات الحق ہے. تو وہ کیا ہے؟ صرف قرآن اور سنت. جو بھی حق ہے وہ, اچھا جب میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ خدا الحق ہے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ خدا الحق ہے, اور پھر خدا نے ہر چیز کو حق پر پیدا کیا ہے. خدا یہ بھی کہتا ہے کہ ما خلقنا السماوات والارض الا بالحق, کہ ہم نے اس کو حق پر پیدا کیا. تو اللہ نے ہر چیز کو حق پر پیدا کیا ہے, خود بھی وہ حق ہے, اور جو اس نے نازل کیا وہ بھی حق ہے.
تو حق حقیقت سے نکلا، حقیقت حق سے نکلا، حق حقیقت یہ ریالٹی، تو دو معنی ہوئے. ایک 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 حقیقت ہو سکتی ہے ایگزسٹنس میں، ایک ہو سکتی ہے پروپوزیشنز میں. تو پروپوزیشنز میں جب وہ ہوگی تو وہ الٹیمیٹ ٹروتھ ہے، جب وہ ایگزسٹنس میں بینگ میں ہوگی تو وہ الٹیمیٹ ریالٹی ہے. اور کسی چیز کے ریئل ہونے کا جو آپ کا طریقہ ہے، جو معلوم کرنے کا ہے، وہ یہ یارڈ اسٹک پہ ایسے ہوگا کہ جو الٹیمیٹ ریالٹی ہے اس سے جتنا کلوزر ہے ریئل ہے، جتنا دور ہے اتنا فالس ہے، ناٹ ریئل ہے. تو اللہ نور ہے، تو جتنے نورانی چیزیں ہیں، جتنی روحانی چیزیں ہیں، جتنی میٹا فزیکل چیزیں ہیں، جتنی اس دنیا سے نان میٹیریل ہیں، وہ حق کے اتنے قریب ہیں. جتنی میٹیریل چیزیں ہیں، جتنی باڈیلی چیزیں ہیں، جتنی فزیکل چیزیں ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دور ہیں تو وہ اتنی نان ریئل ہیں. سمپل ایز دیٹ. ٹروتھ، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ الٹیمیٹ ٹروتھ ہے تو جو اللہ کی بات سے جتنی قریب بات ہے، جو اللہ کے کلام سے جتنی قریب بات ہے، جو اللہ کے فرمان سے جتنی قریب بات ہے، وہ اتنی ٹرو ہے، جو اس سے جتنی دور ہے وہ اتنی فالس ہے. ویری کلیئر. یارڈ سٹک، یارڈ سٹک. تو عدل، صلاح، ہر قسم کے خیر کا منبع جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. ٹھیک ہے؟ اس لیے اس کا کلام حق، اس کے نبی کی بات حق، اور جو عقل اس نے آپ کو دی، اگر اس سے حاصل ہونے والے نتائج، جو علم اس نے آپ کو دیا اس سے حاصل ہونے والے نتائج، اگر وہ وحی سے میچ کرتے ہیں تو وہ حق، اگر متعارض ہیں تو حق نہیں. یہ معیار ہے نظریات کا، یہ معیار ہے اخلاق کا، یہ معیار ہے کردار کا، یہ معیار ہے اعمال کا، یہ معیار ہے آئیڈیالوجیز کا، یہ معیار ہے تھیوریز کا، یہ معیار ہے سوچ کا، یہ معیار ہے ورلڈ ویو کا، یہ معیار ہے فلسفی آف لائف کا. حق پر مبنی ورلڈ ویو ہوگا تو ذات سے ورلڈ ویو کیا ہوتا ہے؟ ہاؤ آر یو ریلیٹڈ ٹو یور سیلف، ہاؤ ڈو یو اورینٹ یور سیلف. آپ کا اپنی ذات سے کیا تعلق ہے، پھر آپ کا رب سے کیا تعلق ہے، آپ کا کائنات سے کیا تعلق ہے، آپ کا فیلو ہیومن بینگ سے کیا تعلق ہے. یہ جو سارا دائرہ ہے جو کنسنٹرک سرکلز میں موو کرتا ہے، کنسنٹرک سرکل سمجھتے ہیں نا آپ، دائرے بڑھتے جاتے ہیں، مرکز ایک رہتا ہے. تو یہ جو سارا تعلق ہے یہ متوازن ہوتا ہے اگر حق پر مبنی ہوگا، کیونکہ حق جو ہے وہ توازن لاتا ہے، وہ عدل لاتا ہے. تو متوازن ہوگا، کمتری برتری کا احساس نہیں ہوگا، باؤنڈریز ہوں گی، اخوت ہوگی، مساوات ہوگی، عدل ہوگا، انصاف ہوگا. کائنات اور فطرت سے آپ کا تعلق خلیفۃ اللہ کے طور پر ہوگا، فطرت سے رب کی نشانیوں کا تعلق ہوگا، رب سے عبودیت کا تعلق ہوگا، زندگی میں مقصدیت ہوگی، اعلیٰ مقصد ہوگا. ٹرانسینڈنس کی جو تلاش ہے نا، جو حق کی تلاش ہے انسان کی فطرت میں، اگر آپ اس کو الٹیمیٹ ٹروتھ نہیں دیتے تو وہ پارشل ٹروتھ کو الٹیمیٹ سمجھ کے اس کے پیچھے چلنے لگتا ہے، نیشنلزم کو خدا بنا لیتا ہے، سوشل جسٹس کو خدا بنا لیتا ہے، کسی بھی چیز کو خدا بنا لے گا وہ، حق بنا لے گا، پارشل کانسیپشن آف ٹروتھ. تو کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ آپ کے پاس فل کانسیپشن آف ٹروتھ موجود ہو، الٹیمیٹ ٹروتھ موجود ہو، اور آپ اس کو ریکگنائز نہ کر سکیں اور پھر دوسروں کو اس تک پہنچنے میں مدد نہ دے سکیں. تو مادہ اور روح کا فرق سمجھ میں آئے گا، عقل سلیم اور قلب سلیم حاصل ہوگا، کائنات کی فنا پر یقین ہوگا، اجل کا کانسیپٹ واضح ہوگا. یہ سب حق کے کرشمے. کل من علیہا فانی ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کی حقیقت کھل کے سامنے آئے گی کہ سب کچھ فنا ہو جانے والا ہے اور اللہ کی ذات باقی رہ جانے والی. باقی کی چاہت پیدا ہوگی، فانی کی محبت ختم ہو جائے گی. یہ حق کی پہچان، یہ حق کی پہچان. پھر یہ جو ورلڈ ویو اور فلسفی ہے، یہ جب حق پر قائم ہوتی ہے تو تبھی آپ کو خسران سے بچاتی. اور یہ مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی نا کہ جن لوگوں نے پہلے اس ورلڈ ویو کو نہیں پہچانا اور حق کو نہیں پہچانا تو کیا ہوا؟ لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. کہ وہ لوگ جو حق کو نہیں پہچانتے اور اس راستے میں لوگوں کو نہیں چلتے تو کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ ان پر لعنت کی جاتی ہے انبیاء کی زبانوں سے. کیوں؟ لا يتناهون عن منكر فعلوه، کیونکہ خود تو بے شک برے کام کرتے نہیں کرتے تھے، دوسروں کو حق کی بات نہیں بتاتے، دوسروں کو نہیں بتاتے کہ درست راستہ کیا ہے. جب آپ دوسروں کو نہیں بتاتے اور صرف خود بھی چلتے رہتے تو بھی بچاؤ نہیں ہے. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب. اس آزمائش سے ڈرو، اس فتنے سے ڈرو جو تم میں سے خاص ان لوگوں کو نہیں پہنچے گا، ان لوگوں کو پر نہیں آئے گا جو کہ ظلم کرتے تھے. واعلموا ان الله شديد العقاب، اور جان لو کہ اللہ سبحانہ وتعالی سخت سزا دینے والا. تو یہ حق قرآن ہے، حق سنت، یہ یارڈ سٹک، کلیئر اینڈ اسٹریٹ، نتھنگ ایلس، اور کچھ نہیں.
अगली स्लाइड कीजिए। दूसरी चीज अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या, चौथी चीज अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या बताई तवासी में दूसरी और आयत में चौथी, तवासी बिस्सब्र। जब आप हक का ये झंडा लेकर चलेंगे, ये कहना बहुत आसान है, और पूरी दुनिया में हमेशा वो लोग अक़लियत में रहे हैं, हमेशा माइनॉरिटी रहे हैं, हमेशा क़िल्ला क़लीला रहे हैं जिन्होंने इस रास्ते पर चलने का फैसला किया और ये झंडा उठाया। तो फिर इसमें मुशक्क़त आएगी, फिर रद्द अमल आएगा, फिर लोग आपको जज करेंगे। इसीलिए कम्युनिटी बनाना जरूरी है, सोहबत सालिहा जरूरी है, ताकि एक दूसरे को सब्र के साथ सपोर्ट कर सके, एक दूसरे को लेकर चल सके। ये हम सबको मालूम है कि सब्र क्या है, सब्र क्या है, सब्र अनिल मासी है कि गुनाहों से सब्र किया, वो ये सारी बातें ठीक, लेकिन सब्र जो है वो हक के रास्ते में पेश आने वाली मुश्किलों को मिलकर सहने का जो तरीका, ये तवासी बिस्सब्र। यहाँ पर साल तस्तरी एक बुजुर्ग हैं, उनका जो सब्र के बारे में डायलॉग मुझे बड़ा पसंद आया, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। उनसे पूछा कि सब्र क्या है, उन्होंने कहा रजा और तस्दीक सिद्क, अल्लाह की रजा में राजी हो जाना और अल्लाह की बताई हुई बातों को सच मान लेना, दिल से सच को मानना और जानना। उनसे पूछा कि इससे बेहतर कुछ है, उन्होंने कहा सब्र से बेहतर कोई अमल नहीं है और सब्र से ज्यादा जजा किसी चीज की नहीं, इन्नमा युवफ़्फ़ा साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। और तकवा से बेहतर कोई ज़ादे राह नहीं है, और सब्र के बगैर तकवा का वजूद नहीं है। ये जो सफर है आपका, इसका जो ज़ादे राह है जो आपने साथ लेके चलना है, वो तकवा के अलावा और कोई चीज नहीं है। और तकवा जो है वो सब्र के बगैर नहीं हो सकता। आप जब भी अल्लाह से डरना चाहेंगे, मुश्किलें आएंगी, और फिर क्या करना है, सब्र कैसे हासिल करना है? अल्लाह के सिवा कोई भी अल्लाह के लिए सब्र पर मददगार नहीं। आप सब्र की लाख कोशिश करें, अगर अल्लाह आपको सब्र ना दे, आप सब्र नहीं कर सकते। इसलिए इसमें भी अल्लाह से मांगना जरूरी है, इसलिए इसमें भी अल्लाह की तरफ रुजू करना जरूरी है। वस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह, कुरान क्या कहता है? सब्र करो और तुम्हारा सब्र अल्लाह की तौफीक के बगैर मुमकिन नहीं। वला तहज़न अलैहिम वला तकू फी दैक़िन मिम्मा यमकुरून, और इनके ऊपर परेशान ना हो, जो तुम्हें तकलीफ पहुंचाते हैं, जो तुम्हारे लिए साजिश करते हैं, उस पर परेशान ना। तो जो सब्र है वो अल्लाह की मर्जी के बगैर हासिल नहीं हो सकता, उसकी कुदरत और मदद के बगैर हासिल नहीं हो सकता। वही बेहतरीन मदद करने वाला। सब्र में इस्तिकामत भी दाखिल है, गुनाहों से परहेज भी दाखिल है, ताआत पर सबकत भी दाखिल है। उनसे पूछा गया क्या सब्र अमाल का हिस्सा है? उन्होंने कहा बेशक सब्र अमल के लिए वही हैसियत रखता है जो सर जिस्म के लिए रखता है, दोनों एक दूसरे के बगैर बेकार। पूछा गया सब्र की मुद्दत क्या है, कब तक सब्र करें? फरमाया जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से फराखी ना आ जाए, फर्ज ना आ जाए, वुसअत ना आ जाए। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं वस्बिर लिहुक्मि रब्बिका फइन्नका बिअयुनिना, जब आप सब्र कर रहे होते हैं फइन्नका बिअयुनिना, तो आप हमारे सामने होते हैं, हमारी नजरों में होते हैं, हम आपके साथ होते हैं। वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका हिना तक़ूमु मिनल लैलि फसब्बिहू इदबारन नुजुम। और फिर ये भी फरमाया कि अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल अर्रसूलु वल्लज़ीना मअहू मता नस्रुल्लाह अला इन्न नस्रल्लाहि क़रीब। क्या तुम समझते हो कि तुम ऐसी जन्नत में दाखिल हो जाओ और तुम पर आजमाइशें नहीं आएंगी जैसे तुमने पहले लोगों पर आई? यहां तक उनको हिला दिया गया, यहां तक अल्लाह के रसूल ने और उसके साथ जो लोग थे उन्होंने कहा कि कब आएगी अल्लाह की मदद? बेशक अल्लाह की मदद करीब। फिर पूछा गया कि सब्र की बुनियाद क्या है? उन्होंने कहा अल्लाह की ताअत में नफ्स का मुजाहिदा करना, अपने नफ्स पर काबू पाना, सबसे बड़ा सब्र यही। और ताअत को अल्लाह के अहकाम के मुताबिक हुदूद के अंदर बजा लाना, और सगीरा और कबीरा गुनाहों से बचने की कोशिश करना, यह है सब्र। फिर पूछा गया कि साबिरीन कौन है? फरमाया साबिरीन दो तरह के लोग हैं, ये बड़ी प्यारी बात है। एक वो है जो इस दुनिया के लिए सब्र करते हैं, जो हम जैसे सब हैं, कि सब्र कर लिया, मैं यहाँ औलाद से दूर बैठी हूँ, सब्र कर लिया, दुनिया के लिए सब्र कर लिया। बच्चों को कहा सब्र करो, नहीं अभी कोई बात नहीं, स्कूल जा रहे हैं, अगर भूखे प्यासे भी जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं डिग्री के लिए कि कल को कुछ बन जाएंगे, सब्र करो सब्र करो। तो यहाँ तक कि उन्हें वो मिल जाता है जो वो चाहते हैं, और ये सब्र की मजमूम शक्ल है। और दूसरे वो हैं जो आखिरत के लिए सब्र करते हैं, अजर की तमन्ना के लिए में और अजाब से बचने की उम्मीद में, और ये है वो सब्र जो रिक्वायर्ड। फरमाया कि फिर पूछा गया कि आखिरत के लिए सब्र की एक किस्म है? फरमाया नहीं, आखिरत के लिए सब्र के 4 मकामात, जिनमें से 3 फर्ज हैं और एक फजीलत का मकाम है। मजे की बात यह है कि जो उन्होंने फजीलत का मकाम कहा उसको हम सबसे पहले समझते हैं। पहला अल्लाह की फरमाबरदारी और ताअत पर इस्तकामत, ये फर्ज है। दूसरा उसकी नाफरमानी या गुनाहों पर सब्र, ये फर्ज है। तीसरा उसकी भेजी हुई फितरी मुसीबतों पर सब्र, यानी मर्ज आ गया या कोई तकलीफ अल्लाह की तरफ से आ गई, ये तीनों जो है ये फर्ज है सब्र। और जो चौथा है वो फजीलत का सब्र है, वो मखलूक के अमाल और इज़ा पर सब्र, यानी जो खालिक के साथ सब्र है वो फर्ज है, और जो मखलूक के साथ सब्र है वो फजीलत का मकाम है। अगर बदला लेना चाहो तो बराबरी का बदला ले लो,
اور اگر برداشت کرو تو بہتر ہے. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلْيَعْفُوا وَيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. اگر تم معاف کرو گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی تمہارے گناہ معاف کر دے گا. تو یہ ہے صبر کی پوری کہانی، پوری حقیقت کہ صبر اصل میں کیا ہے اور کس طرح سے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ لے کے چلنا ہے. تو اب ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں اور ختم کرتے ہیں. یعنی کیا سبق ہمیں آج کی اس میں سے ملا؟ یہ سبق ملا کہ جو چاروں چیزیں ہیں یہ لازم و ملزوم ہیں. پہلی چیز وقت کا درست استعمال، سوچا سمجھا استعمال، کانشیس امپلائمنٹ. دس از اسپینڈنگ یور کیپٹل. آپ اپنی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ خرچ کر رہے ہیں. ایمان کی مضبوطی اور درستگی دوسری چیز ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ اعمال صالحہ پر کاربند ہونا. چوتھی چیز کیا ہے؟ حق اور صبر کے راستے پر چلنا اور اس کی دعوت دینا. تو جو دنیا میں اب ڈسٹریکشن ہے، کنفیوژن ہے، نیور اینڈنگ ریس ہے میٹیریل سکسیس کی، اس میں سکسیس کو ڈیفائن کرنا ڈیوائن فارمولا کے ساتھ. ٹائم باؤنڈ فارمولا نہیں ہے، اٹرنل فارمولا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا ہے. لیکن ٹائم اس کو اٹرنل ہے، لیکن ٹائم اس کو ٹیسٹیفائی کرتا ہے کہ دس ہیز بین دا بہیویئر آف گاڈ ود پیپل تھرو آؤٹ دا ہسٹری. تو پھر آپ کے پاس جو سکسیس کا فارمولا ہے نا، یہ ہیونگ مور نہیں ہے، بینگ مور ہے. اس ایک بات کو پلے باندھ لیجئے. ہیونگ مور از ناٹ سکسیس. Because you, whatever you have, you will lose at the end of the day. جب آپ دنیا سے جائیں گے تو you will not have anything. You will be somebody and then you present yourself to God. آپ اپنے آپ کو خدا کے سامنے جا کے پیش کریں گے. So what you are, that matters. So being more is success. Having more is not success. Being more virtuous, being more close to God, being more truthful, being more consistent in action, being more truthful, being more patient. یہ جو دنیا ہے جس میں ہم ڈیڈ لائن سے گلوڈ ہیں، اب یہ ڈیڈ لائن ہے، اب یہ ہے، یہ ٹاسک ٹو ٹاسک ڈیڈ لائن ٹو ڈیڈ لائن موو کرتے ہوئے ہم اصل ڈیڈ لائن کو فراموش کر دیتے ہیں. کوئی پاز نہیں ہے، کوئی ریفلیکشن نہیں ہے، لاس آف پریشیس آورز نہیں ہے. تو اپنی لائف کو ڈیڈ لائن سے میئر کرنا رک جائیں، ڈیڈز میں میئر کریں جو میٹر کرتے ہیں. کہاں اپنے مومنٹس لگا رہے ہیں اس کا کانشیس انتخاب کریں. کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہم فیس کریں گے اور ہم نے دیکھا کہ اس سے کوئی مفر نہیں ہے، وہ فیس کرنا ضروری ہے. قیامت آئے گی، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، لا تخفی منکم خافیہ. اس دن کوئی چیز جو ہے وہ چھپی نہیں رہے گی. اور اس دن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کو سمجھ لیں، لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن بندے کے پاؤں وہاں اپنے اللہ کے سامنے سے نہیں ہلیں گے، حتی یسأل عن عمرہ، یہاں تک کہ اس سے اس کی عمر کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے، فیما افناہ، اس کو کہاں لگایا، وعن علمہ، اور اس کے علم کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے کہ فیما فعل، کہ اس میں اس کا کیا کیا، وعن مالہ، اور اس کے مال کے بارے میں اس سے نہ پوچھ لیا جائے، من این اکتسبہ، اسے کہاں سے کمایا، وفیما انفقہ، اور اسے کہاں خرچ کیا، وعن جسمہ، اور اس کے جسم سے کے بارے میں، اس کی زندگی کے بارے میں، فیما ابلاہ، یا شبابی ہی بھی بعض جگہوں پہ آتا ہے کہ اپنی جوانی کو، اپنی طاقت کو، اپنی صحت کو، اپنی توانائی کو کس میں خرچ کیا. تو آپ کی لائف، آپ کا نالج، آپ کی ویلتھ، اس کا سورس، اس کی اسپینڈنگ، آپ کی باڈی، آپ کی یوتھ، یہ سب کی سب جو ہے یہ آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا. آپ جو بھی پروجیکٹ فنش کر رہے ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں، جو بھی ٹاسک کر رہے ہیں، کیا وہ مسڈ پریئرز کی کاسٹ پہ ہے؟ کیا وہ کمپیشن کو نگلیکٹ کر کے ہے؟ کیا وہ اپنوں کے حقوق کو وائلیٹ کر کے ہے، بچوں کے، پیرنٹس کے، اسپاؤسز کے؟ ایسا تو نہیں ہے. یہ ایویلویٹ کرنا ہے، پرائیورٹیز کو ایویلویٹ کرنا ہے، وائز چوائسز کرنی ہے، بیکاز چوائسز میٹر. چوزنگ ٹروتھ when falsehood prevails, choosing reflection when mindlessness prevails, choosing patience when getting annoyed is very easy, choosing to hold a truthful conversation جب ہر طرف باطل پھیلا ہوا ہے. تو ہر کیا میٹر کرتا ہے؟ ہر سانس، ہر لمحہ. اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سیدنا علی کا قول ہے یا ایک وزڈم کی بات ہے، الناس نیام اذا ماتوا فانتبہوا، کہ لوگ سو رہے ہیں وہ تب جاگیں گے جب وہ مر جائیں گے. تو سو رہے ہیں ہم، ہماری آنکھ کھلے تو یہ نہ ہو کہ ٹوٹل لاس ہو. اپنی زندگی کے گیپس ہم آئیڈینٹیفائی کریں، پلان بنائیں کہ اس لاس سے کیسے ریکور کرنا ہے، کہاں پہ ہم کمزور ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ جب جو قرآن کہتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے اللہ مجھے لٹا دے، لعلی صالح اعمل صالحا فیما ترکت، کہ شاید میں وہی کام کروں اور جو میں نے پہلے کہا. کلا انہا کلمۃ هو قائلها، یہ وہ لفظ ہے جو وہ کہتا ہے. ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور اس کے بعد تو صرف برزخ ہے
یہاں تک کہ اٹھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو فیس کرنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسے حال میں اپنے پاس بلائیں کہ وہ ہم سے راضی ہو اور ہم اس سے راضی ہوں، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد میں سے کوئی چیز ہماری گردنوں پر نہ ہو، اور ہم نے اپنی کیپٹل کو بہترین حال میں انویسٹ کیا ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔